جس بندے کی زندگی میں تنہائی کی دعا نہیں نا، وہ بندہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ جس بندے کی تنہائی میں گریہ زاری نہیں ہے، آہ و بکا نہیں ہے، اور تکرار نہیں ہے، اصرار نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو واضح مارتا مارتا بے قرار نہیں ہوتا، روتا نہیں ہے، وہ بندہ اندر سے کھوکھلا ہے، ویران ہے۔ اللہ کی قسم اس بندے کے اندر افراتفری ہے، بد سکونی، بے سکونی، افراتفری۔ اور ایمان کی مٹھاس نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تنہائی کی وہ دعائیں نہیں ہیں جو دعائیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں جی جو زندگی گزر گئی ہے سو گزر گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آئندہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں، کوشش کریں آپ کمرے میں اکیلے ہیں تو آپ لاک کر لیں، چھت پہ بیٹھ جائیں، کبھی کبھی آپ 9 بجے 10 بجے اکیلے مسجد میں آ جائیں، کہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ دعا بڑی ٹھہر ٹھہر کے کریں اور رو رو کے کریں۔ یہ جو میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے اس کا ذرا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ دعائیں کرو، نہیں، 3-4 باتیں اللہ نے کہیں۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھتے ہیں جی میں نے دعا کی، بھئی جیسے تجھے اللہ نے کہا تھا تو نے ویسے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم، ولیوں سے دعائیں نہیں کرنی، نبیوں سے دعائیں نہیں کرنی، دعائیں اس سے کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا رب ہے۔ تضرعا و خفیہ، رو رو کے دعائیں کرو اور چھپ چھپ کے دعائیں کرو۔ تو جی یہ 2 باتیں جہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، ساتھ اللہ نے کتنی باتیں کی ہیں؟ بولے تضرع یہ ہوتا ہے کہ انسان گریہ زاری کے ساتھ رو رو کے اللہ سے دعائیں کرے، یا اللہ تیرے در کے علاوہ در کوئی نہیں ہے، گھر نہیں کوئی نہیں ہے، کدھر جاؤں کہاں جاؤں، اللہ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ میں تیرے در کا مانگت ہوں، سوالی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما، تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ سے مانگتا مانگتا بندہ رو پڑے۔ پھر فرمایا خفیہ، چھپ کے دعائیں کرو۔ مجھے ایک بندہ کہتا مولانا صاحب دعائیں نہیں قبول ہوتی، تو میں نے کہا تم دعائیں کرتے نہیں ہو، اللہ قبول کیا کرے؟ کہتا ہے دعائیں تو بہت کرتا ہوں۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب دو، جب تنہائی میں بیٹھ کے دعا کرتے ہو تو آیت الکرسی کتنی دفعہ پہلے پڑھتے ہو؟ آیت الکرسی 10 دفعہ پڑھتے ہو، 20 دفعہ پڑھتے ہو، 15 دفعہ پڑھتے ہو، 5 دفعہ پڑھتے ہو، 1 دفعہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جب دعا کرتے ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل، یہ کتنی دفعہ پڑھتے ہو؟ میں کہا جب دعا کرتے ہو یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی والے، اے عزت والے میرے پروردگار، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ کتنی دفعہ پڑھتے ہو؟ اللہ سے بیٹا لینا ہو، صحت لینی ہو، قرار لینا ہو تو دعا سے پہلے درود شریف کتنی 100 دفعہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا قاری صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میری عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، میری تو پوری زندگی میں ایسی ایک دعا بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہماری مسجد کی انتظامیہ یہ جو مغرب کے بعد دروس رکھتی ہے نا، واللہ العظیم یہ ایک فکر ہے۔ ہم زندگیاں ویران کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ہمیں ساری زندگی نہیں پتہ چلتا نماز کیا ہے، ساری زندگی نہیں پتہ چلتا دعا کیا ہے، ساری زندگی نہیں پتہ چلتا صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، حمد کیا ہے، تسبیح کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ان چیزوں کو سیکھو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اتنے ادھیڑ عمر میں چلے گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نبی بیٹا یحییٰ اللہ نے عطا کیا؟ کیوں عطا کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ بیوی کو اس قابل کیوں بنایا؟ اللہ کو کون سی ادا پسند آئی تھی؟ آپ پڑھیں جا کے سورۃ الانبیاء، اللہ نے وہاں بیان کیا ہے یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ میرا زکریا چھپ چھپ کے کبھی مجھے شوق سے پکارتا تھا، کبھی خوف سے پکارتا تھا، اور میرا زکریا جب دعا کرتا تھا تو بڑی خشیت کے ساتھ اور بڑے ڈر کے ساتھ مجھ سے دعائیں کرتا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہت کمی ہے ہماری دعا میں، بہت کمی ہے۔
تنہائی کی دعائیں بہتر کریں، اس پہ آپ ورک کریں. آپ رات کو بستر پہ آپ سوتے ہیں نا جی، تو ماشاءاللہ جتنی آپ کو مسنون دعائیں آتی ہیں اس پہ ترجمے پہ غور کرتے کرتے آپ پڑھتے رہا کریں. مثلا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین ورب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک صحابی اتنے آپ یہ کرونا کی بات کرتی ہو، کینسر کی، یہ چھوٹی سی دعا آج یاد کر لو، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں. صرف صحیح مسلم سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک صحابی اتنے بیمار ہو گئے کہ مسلم شریف میں نے پڑھا ہے کہ چوزے کی طرح وہ کمزور ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، یہ پڑھا کرو. صحابی کہتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیماری اور کمزوری کو جڑ سے ختم کر دیا. اس کا ایک پڑھنے کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ادھر دیکھیں، جب آپ تہجد شریف پڑھتے ہیں نا، اشراق شریف پڑھتے ہیں یا نماز چاشت پڑھتے ہیں، اس کی نفل نماز میں آپ سبحانک اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ایک دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 50 دفعہ پڑھیں، 15 منٹ پڑھتے رہیں، 20 منٹ آپ پڑھتے رہیں. اور بھائی اگر سر ڈھانپنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اگر رفع الیدین یہ رسول اللہ کی سنت ہے، پاؤں سے پاؤں لگانا اگر رسول اللہ کی سنت ہے، مسواک شریف کرنا اگر رسول اللہ کی سنت ہے، اپنے شہر کے علماء سے پوچھو. نفل نماز میں ایک آیت پڑھنا، بار بار پڑھنا، تکرار سے پڑھنا، رو رو کے پڑھنا، رک رک کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے. اور یہ اصل مغز ہے، یہ گریہ زاری اللہ تعالیٰ کو آپ سے مطلوب ہے. میں آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک مثال دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بدر کی جنگ جیتی ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز کون سی ہے؟ مسند احمد اور بخاری شریف 2 حدیث کی کتابیں ملا کر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ صحابہ تعداد میں تھوڑے ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہیں، گھوڑے اور ہاتھیاں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کیا، اپنا خیمہ لگوایا، اپنی کملی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے سر پہ اوڑھی، تو رسول رحمت علیہ السلام صحابہ سے کٹ کر اپنے خیمہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج یہ چلے گئے تو تیری زمین پر تیری توحید کا نام لینے والا کون رہے گا؟ بھئی جیسے آپ ایک جگری دوست کو اپنی باتیں بتاتے ہو نا، اپنے پاپا کو، اپنی ماما کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہ اس سے بڑھ کے اپنے اللہ سے باتیں کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے اللہ سے مانگو. آج کے درس قرآن پاک میں اگر میں اپنی جھولی میں یہ شرمندگی کے آنسو لے جاؤں نا، اور آپ یہ فکر لے جائیں کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی، تو یہ درس کامیاب ہے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. آپ دعا میں کیا پڑھتے تھے؟ یا حی یا قیوم یا حی. بھئی جب آپ نے اللہ سے کوئی اسپیشل سی دعا کرنی ہو نا تو یا حی یا قیوم تو 10-15 منٹ پڑھتے رہا کرو. یہ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم کا معنی ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ بول ایسے ہیں اگر وہ بندہ دعا سے قبل وہ بول پڑھ لے یا دعا میں پڑھ لے تو اللہ ان کی برکت سے اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، ابن عثیمین رحمہم اللہ تبارک و تعالی، ان تمام محدثین نے لکھا ہے کہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے. تو رسول رحمت علیہ السلام یہی پڑھ رہے تھے، یا حی یا قیوم، وہ سنبھالنے والے، وہ سنبھلنے والے، وہ کائنات کا نظام سنبھالنے والے، ہمیں سہارا دے، ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں.
اللہ کی قسم کبھی انسان کو اپنی دولت پہ گمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تعلقات پہ گمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو ہر پل اپنے آپ کو اللہ کا محتاج ترین بندہ سمجھنا چاہیے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں رسول رحمت علیہ السلام دعا کر رہے تھے، ادھر میری طرف دیکھیں، دعا کرتے کرتے گریہ زاری کرتے کرتے توجہ سے مانگتے مانگتے روتے روتے فسقط رداءہ، نبی علیہ السلام کی کملی مبارک زمین پہ گر گئی۔ ہمارے لوگ پتہ کیسے دعا کرتے ہیں، ادھر دیکھنا، یہ دعا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے کہ دعا کر رہا ہے؟ تیرے پاس ٹائم نہیں، تو نے دعا نہیں کرنی، اٹھ کے چلا جا۔ یا اگر تو گھر میں اکیلا بیٹھا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ بھئی میرا خشوع نہیں بنے گا، تجھے کس نے کہا کہ دعا کر؟ یہ کیا طریقہ جی دعا کا؟ ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف اٹھائے، کبھی نیچے دیکھتا ہے، کبھی خارج کرتا ہے، کبھی دائیں بائیں دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ایسے غافل بندے کی دعا اللہ مرتے دم تک قبول نہیں کرتا۔ تو باہر سورج جی بات نہ چاہتے بھی لمبی ہو گئی ہے، پہلی بات میں نے تقریباً مکمل کر لی ہے، توجہ میری طرف رکھیں جی، جو ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے اسے کرنے دے، کوئی بات نہیں، ظرف وسیع رکھنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں اصل میں موضوع یہ بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں زندگی بڑی تھوڑی ہے، اگر ہم خیر کے خزانے پانا چاہتے ہیں، اگر ہم ایمان کی مٹھاس لینا چاہتے ہیں، اگر ہم حقیقی سکون لینا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں جی ایک ٹاپک لے کے آئیں، ایک موضوع لے کے آئیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ باہر کا ویزا مل جائے تو سکون ملتا ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جب آپ کو کوئی مل گئی تو سکون مل جائے گا؟ آپ کے مسائل بڑھ جائیں گے، آپ کے معاملات بکھر جائیں گے، آپ الجھ جائیں گے۔ اصل سکون یہ تنہائی کی دعا میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تنہائی میں رو رو کے اللہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جو والد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، باپ، ان کو میں مخاطب کر کے کہوں گا کہ آپ ماں کی شان تو بہت زیادہ سنتے ہیں، ماں کی شان ہے بھی بہت زیادہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دے تو میں اللہ کا نبی اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ باپ کی دعا بیٹوں کے حق میں رد نہیں کرتا، اللہ پاک باپ کی دعا کو بیٹوں کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اپنے باپ سے دعا لیا کریں۔ اور اگر کسی بھائی کا والد فوت ہو گیا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، پھر اس طرح دعا کیا کرو کہ یا الہ العالمین میرے والد گرامی تو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ میرے ابو جان نے اپنی زندگی میں میرے لیے تجھ سے خیر کے جو خزانے مانگے تھے، اللہ تعالیٰ وہ سارے خزانے مجھے عطا فرما دے۔ باپ سے دعا لیا کریں۔ اور میں والدین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے نا نام لے کے دعا کیا کرو، نام لے کے۔ دعا عبادت ہے، دعا اسلام ہے، دعا ایمان ہے، دعا ہی سب کچھ ہے۔ جس بندے کے پاس دعا نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، واللہ العظیم اس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کنگال ہے وہ بندہ جس کے پاس تنہائی کی دعا نہیں ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پورے ذوق شوق سے، توجہ سے، دھیان سے، اطمینان سے، یقین سے، تسلی سے، چمٹ کر لپٹ کر اللہ تبارک و تعالی رو رو کے ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات سن لیں، موضوع میں نے یہ شروع کیا تھا کہ اکثر بھائی سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ایمان کی مٹھاس کیسے ملے گی، اطمینان کیسے ملے گا، اور دلی قرار کیسے ملے گا، چین کیسے ملے گا؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس موضوع پر علماء کرام نے بہت کتابیں ماشاءاللہ لکھی ہیں۔ ساری کتابوں کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے۔ ایک تو تنہائی کی دعا بہت بہتر ہونی چاہیے، بچیوں سے دعائیں کروائیں، ٹھیک ہے علماء سے بھی کروائیں، حضرت قاری صاحب کو بھی کہیں، خطیب صاحب کو بھی کہیں، لیکن آپ کی بیٹی ہے، شادی شدہ ہے، اس کو آپ کہیں بیٹا آج میرے لیے ذرا کوئی اسپیشل دعا کرو اللہ کے سامنے بیٹھ کے۔ میں آپ کے سامنے درجنوں واقعات بیان کر سکتا ہوں۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پہ بڑے بڑے کڑے وقت آئے لیکن میں اپنی بیٹیوں سے دعا کرواتا رہوں۔ مجھے نہیں یاد کہ میری بیٹیوں نے میرے حق میں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے ابو کے گناہ معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر کے دروازے نہ کھولے۔ دعا کا معاملہ بہتر کریں۔ دوسری بات،
اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، وہ بیمار ہے، وہ تنگ دست ہے، وہ مقروض ہے، وہ کہیں پھنسا اٹکا لٹکا ہوا ہے، لیکن یہ دنیا کی جو محرومی ہے اس پہ حاوی نہ ہو، اس پہ مسلط نہ ہو. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا چین، قرار، اطمینان، مٹھاس، ہمہ وقت میں جنت کی خوشبو محسوس کرتا رہوں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے کٹورے میں محسوس کروں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے حصار میں محسوس کروں. ایک تو تنہائی کی دعا میں نے بیان کیا جی. دوسرا عمل یہ ہمارے علماء کرام محدثین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ دوسرا کرنے والا عمل یہ ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں نا، تو شکر ادا کرتے 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 اللہ کے سامنے رو پڑا کرے. جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رب کے سامنے رو پڑتا ہے، اللہ اس کے لیے خیر کے سارے خزانے ہی کھول دیتے. مائنڈ نہ کرنا، ہر دوسرا تیسرا بندہ واللہ گٹھریاں اٹھائی ہوئی ہیں لوگوں نے، گلے شکوے، اللہ پہ خوش نہیں ہیں، اللہ پہ راضی نہیں ہیں، بس گلے شکوے ہیں، عجیب قسم کی حسرتیں ہیں. بھائی ہم پہ تو اللہ کے بڑے فضل ہیں. اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں مدینے والا مرشد رسول قائد دیا، اللہ نے ہمیں نمازی بنایا، اللہ نے ہمیں آزادی دی. پوچھیں فلسطینیوں سے جا کر، کشمیریوں سے جا کے پوچھیں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں صحت دی. دیکھیں میں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ سرگودا روڈ مسلم ٹاؤن 3 سے آیا ہوں. ابھی میں درس دینے کے بعد واپس چلا جاؤں گا. میں اپنے بچوں سے اٹھ کے آیا ہوں، میں اپنے بچوں میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. تو بچوں سے اٹھ کے آنا اور بچوں میں اٹھ کے چلے جانا یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نعمت ہے. یہ آپ کی فیصل آباد جیل میں، گجرانوالہ جیل میں دیکھیں کئی سال ہو گئے، ماں کے چہرے کو ترسا ہوا ہے، باپ کے چہرے کو ترسا ہوا ہے. الائڈ ہاسپٹل جا کے دیکھیں، سول جا کے دیکھیں. بھائی ہم پر تو اللہ کی رحمتیں ہی بہت ہیں. مجھے ابھی ایک بزرگ بتلا رہے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا بیٹا 12 سال ہو چکے ہیں کہ وہ بیٹا کومے کی حالت میں ہے. 12 سال ہو چکے ہیں. دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے. بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. پتہ کیا کہا کرو؟ ادھر دیکھو، میں درس ختم کرنے لگا ہوں، میری طرف دیکھو. اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کرو یا الہ العالمین، بات سیدھی سادی سی ہے، میں تیرے فیصلوں پہ اتنا خوش ہوں، جو تو نے مجھے دیا ہے میں دل سے اتنا راضی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تو نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ لگتا ہے تو نے ساری نعمتیں وہ مجھے ہی دے دی. جی بھر کے اپنے اللہ کا شکر ادا کرو. اگر خود نمازی ہو، بچے نمازی ہیں اور بیٹیاں نمازی ہیں، اس سے بڑا خزانہ کون سا ہے؟ اگر حلال کماتے ہو، حلال کھاتے ہو، رب کی قسم 24 گھنٹے بھی اگر آپ لوگ سجدے میں سر رکھیں تو آپ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. بے نماز ٹبر خاندان، بے نماز خاندان، حرام خور خاندان، برائیوں میں ملوث. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے گھر سے نا ایک چوری ہو گئی. خیر وہ چوری پکڑی گئی. جب چوری پکڑی گئی تو میں آپ کو بتاؤں جو بات بتلانے لگا تھا، وہ چوری تہجد کے وقت کی ہے، اور وہ چوری کرنے والا باپ تھا اور اس کا بیٹا تھا. باپ اپنے بیٹے کو کندھے پہ بٹھا کر اٹھا کر وہ دروازے کے اوپر سے اندر داخل کر رہا تھا. باپ چور بیٹا چور، باپ زانی بیٹا زانی. واللہ آپ مسجد والے، آپ کے بچے مسجد والے، آپ حیا والے، آپ کی بیٹیاں حیا والی، آپ حلال کمانے والے، آپ کے بچے حلال ہم تو رب کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. باقی یہ جو تھوڑا سا زندگی میں کوئی معاملہ تنگی والا آتا ہے نا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی دکھ آ گیا، کبھی صدمہ آ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان اور اللہ آپ کا پیار اور جذبات چیک کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ دکھ کی گھڑی میں جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے کتنے درجے بلند کرتا ہے. بہت زیادہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرے. ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک بزرگ تھے، ان کے پاؤں بھی کام نہیں کرتے تھے، ہاتھ بھی کام نہیں کرتے تھے، آنکھوں سے بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا پتہ کیا کرتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پہ بڑی نعمتیں کی ہیں، بڑی نعمتیں کی ہیں، لیکن جو تو نے ایک خاص نعمت مجھ پر کی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس خاص نعمت کا مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت صاحب رجلا کا او یدا کا و عینا کا، نہ تو آپ کے پاؤں کام کرتے ہیں، نہ آپ کے ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ آپ کو کچھ نظر آتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ اتنی نعمتیں ہیں، جو خاص نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ وہ خاص نعمت تیرے پاس کون سی ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا بھائی پھر کیا ہوا، میرے ہاتھ پاؤں آنکھیں کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے خاص نعمت پہ شکر کی توفیق نہ مانگوں جس اللہ نے مجھے ذکر والی زبان عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں جی، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے جی، شکر گزار بندے سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے۔ اچھا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ایک دعا تحفے میں دیتا ہوں، یہ دعا پڑھا کرو اپنے نوافل میں، تہجد میں۔ یہ دعا حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام، یہ باپ بیٹا دعا پڑھتے تھے، یہ بڑی دعا ہے، یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ تیری ذات کا شکر ہے، تیرے لاکھوں کروڑوں مومن بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم نظر دہراتے ہیں، تیرا شکر ہے تو نے اپنے لاکھوں مومن بندوں پر بھی ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے، کتنی آسانیاں تو نے دی ہیں، کتنی رحمتیں تو نے ہمیں دی ہیں۔ تو یہ جو حضرت داؤد و سلیمان کی دعا ہے نا جی، دعائے شکر، یہ آپ یاد کر لیں، اس کو آپ پڑھا کریں، چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ تو جو انسان دعا کرتا رب کے سامنے روتا ہے جی، اللہ تعالیٰ اس کو خزانوں سے محروم نہیں کرتے۔ اور دوسری بات، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے نا دل سے، شرمسار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا تو نے نوازا ہے اس کے مقابلے میں ذرہ بھی شکر نہیں ہے۔ اب میں عائشہ نے کیا کہا تھا، اللہ کے رسول کوئی کمی بھی نہیں، کوئی کوتاہی بھی نہیں، اتنے بلند درجات ہیں، پھر اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کیا میں یہ لمبے سجدے کر کے، لمبے قیام کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بے نماز بندہ تو شکر گزار نہیں ہوتا، تیزی سے نماز پڑھنے والا تو شکر گزار نہیں ہوتا۔ جو شکر گزار ہوتا ہے وہ بڑے آرام سے قیام کرتا ہے، آگ بجھانی ہے ہم نے جا کے، وہ بڑی تسلی سے سجدے کرتا ہے، وہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ نہیں پڑھتا، 300 دفعہ پڑھتا ہے۔ چلو جو نماز آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہو، آپ امام کے پابند ہو، لیکن جو آپ گھروں میں نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، وہ آپ 300 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ صرف الحمدللہ کہنے سے بندہ شکر گزار نہیں بنتا۔ شکر گزار بندے کی موٹی نشانی یہ ہے کہ اس کی تنہائی کے سجدے اور اس کی تنہائی کے رکوع اور اس کی تنہائی کے قیام بہت لمبے ہوتے ہیں، یہ پیمانہ ہے شکر گزاری کا۔ آخری واقعہ سن لیں پھر انشاءاللہ میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حافظ ابن قیم نے یہ واقعہ نقل کیا رحمہ اللہ، امام ابو بکر المزنی رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہے۔ وہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک مزدور بھی تھا، تو وہ اپنی زبان سے 2 ہی جملے پڑھتا تھا، یا وہ کہتا تھا الحمدللہ یا وہ کہتا تھا استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ امام صاحب کہنے لگے تجھے کوئی اور ذکر نہیں آتا؟ انہوں نے کہا امام صاحب ذکر تو بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن میں اکثر اوقات یہی پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا جب میں اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیے جا رہا ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ، اللہ نعمتیں دینے والا بھی تو ہے اور تعریف کا حقدار بھی۔ اور جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، اپنے کاڑے کرتوت دیکھتا ہوں، اپنی غفلتیں دیکھتا ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نعمتیں کہیں روک نہ دینا، بند نہ کر دینا، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ الحمدللہ استغفر اللہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا احساس رہے اور اپنی کوتاہیوں کا احساس رہے۔ جب من کی طرف جھانکے تو کہے استغفر اللہ، تہجد پڑھ کے بھی کہے استغفر اللہ۔ اور جو بندہ جتنا نیک ہوتا ہے رب کی قسم وہ اتنا زیادہ محتاط ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کے سامنے زیادہ جھکنے والا ہوتا ہے وہ اس قدر زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں جی آج کے درس میں اگر کوئی اچھی بات تھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. میں سبق کے طور پہ ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں, آپ اس پہ غور کریں, کوشش کریں اس ویڈیو کو بار بار حاصل کریں, لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی میں چین آ جائے, سکون آ جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جہاد, بہت بڑا نیک عمل ہے. جس بندے کی تنہائی کی دعا اچھی نہیں, تنہائی میں رو رو کے دعائیں نہیں کرتا, وہ بندہ اندر سے کھوکھلا ہے, خالی ہے, ویران ہے, اجڑا ہوا ہے اندر سے. اگر کسی بندے کا موڈ ہو, ذہن ہو, ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی مٹھاس دے, تو پھر میرے پیارے بھائیو تنہائی میں رو رو کے دعائیں اپنے لیے بھی کریں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے بھی کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے کسی کزن کے پاس بیٹا نہیں ہے, توجہ رکھیں, آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں. 15 سالوں کے اندر کبھی آپ نے 15 دفعہ بھی تہجد کے وقت اٹھ کر دعا کی ہے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنے پیارے بیٹے دیے ہیں, اس کا کتنا جی چاہتا ہوگا اللہ اس کو بھی بیٹا دے دے. تنگ دستوں کے لیے دعا کیا کریں, علماء کے لیے دعا کیا کریں, اپنے لیے بھی تنہائی میں رو رو کے دعا کریں اور غیروں کے لیے بھی کریں. پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرتا. اور دوسری بات یہ ہے, آپ کے پاس ایک پل کی روٹی نہ ہو, اتنی غربت ہو, زبان بھی آپ کی حرکت نہ کرے, اتنی خطرناک مرض ہو, مل کے بولو, پھر بھی اللہ کا شکوہ کرنا, پھر بھی اللہ کا گلہ نہیں کرنا. یہ دنیا کوئی معیار نہیں ہے. آپ کو کس نے بتا دیا کہ جس کے پاس گاڑیاں 4 ہیں, جس کے پاس کوٹھی مہنگی ہے یا بنگلے زیادہ ہیں, وہ اللہ کا بڑا چہتا ہے؟ نہیں, اس کی بڑی ازمائش ہے. جس کی تنخواہ مہینے بعد جو 12,000 لیتا ہے یہ اس کی ازمائش ہے, جو 12 لاکھ لیتا ہے اس کی بھی ازمائش ہے. کسی کو اللہ دے کے ازماتا ہے اور کسی سے اللہ ہے, دونوں کی ازمائش. کامیاب وہ ہے جو اندر سے اپنے رب پہ راضی ہے, توحید پرست ہے, غدار نہیں ہے, بے وفا نہیں ہے. زندگی کے ہیں 2 جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان 2 جہاں کے درمیاں ایک سانس کا ہے فاصلہ. گر چل رہا ہے تو یہ جہاں, گر رک گیا تو پھر وہ جہاں. اللہ کے حضور دعا کریں اللہ ہمیں دعا والی شکر والی زندگی نصیب فرمائے.